بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔ سفرینوس نے امیر المومنین کو مدینہ سے اس لیے بلوایا تھا کہ وہ خزانہ ضروب رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکالنے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنے وقت میں امیر المومنین پہنچے تھے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو سفرینوس اور اطربون نکالنا چاہتے تھے۔ اپریل سن 637 بمطابق ربیع الاول 16 ہجری کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی فوج کہاں کہاں موجود ہے۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے۔ ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام کیساریہ تھا جو بحیرہ روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا، اور یہ بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمک اتارنے کے لیے کیساریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المومنین کے حکم کے مطابق کیساریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ وہ کیساریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابن ابو سفیان مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے۔ ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ کیساریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں۔ دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابو سفیان، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر بن خطاب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے کسی کو شاباشی دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و قوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقوں میں رومی کہیں کہیں قلعہ بند تھے۔ انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید اپنے دستوں کو لے کر کیساریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمرو بن العاص اور شرجیل بن حسنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور روا کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ کنسرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ
قبیلہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ابن ولید مجاہدین کی فوج کے ہر اول میں تھے۔ ان کے ساتھ 4000 گھڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہر اول میں گھڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہر اول کتنی دور ہے۔ منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا اور اس کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا، سلطنت روم کی عظمت کے پاسبانوں، وہ بزدل تھے جنہوں نے اپنے اوپر عرب کے بتوں کا خوف طاری کر لیا تھا۔ تم میں عیسائی عرب بھی ہیں۔ اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے ہی بہادر ہو۔ عرب کے مسلمان تم میں سے ہیں، تم بھی اسی ریت کی پیداوار ہو۔ رومیوں، اس دن کو یاد کرو جب تم فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے۔ وہ تمہارے باپ اور دادا تھے۔ تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے، اور آج سوچو ان کی روحوں کو کتنی شرمساری ہو رہی ہوگی۔ مت سوچو کہ شہنشاہ ہرکل بھاگ گیا ہے۔ روم کی عظمت کو، صلیب اعظم اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو، پھر سامنے رکھو اپنے سالار اطربون کی بے غیرتی کو، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مذہب اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ تصور میں لاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو جو مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم ہار گئے تو باقی عمر کے لیے مسلمانوں کے غلام بن جاؤ گے۔ آج تم کس شان سے، کیسے جو جلال سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو۔ تم نے اگر ہتھیار ڈال دیے تو تم گھوڑے کی سواری کو بھی ترسو گے۔ تم استبل کے ملازم رہو گے اور گھوڑوں کی غلاظت صاف کیا کرو گے۔ ایک سوار نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، مت خون گرما ہمارے اے سالار، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم لڑنے سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا تجھے ہماری جرت اور غیرت پر شک ہے؟ منیاس نے کہا، اے تنو من گھوڑے کے بہادر سوار، میں شک کیوں نہ کروں؟ ہمارا کون سا سالار ہے جو میدان سے نہیں بھاگا یا مارا نہیں گیا؟ اطربون جو ہرکل کا ہم پلہ تھا کتنے دعوے کرتا تھا مسلمانوں کو کچل دینے کے، اب وہ کہاں ہے؟ ایک دن بھی نہیں لڑا اور ایلیا سے بغیر لڑے بھاگ گیا۔ کیا اسقف اعظم سفرینوس کو تم اپنا مذہبی پیشوا مانو گے، جس نے قلعے سے باہر جا کر مسلمانوں کے خلیفہ کا استقبال کیا اور اسے کہا کہ کلیسائے قیامت میں نماز پڑھو؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنی عبادت گاہ اپنے مذہب کے دشمن کے حوالے کر رہا ہے۔ تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم اتنے بزدل اور بے غیرت نہیں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو شاید کمک آ جائے، مگر مجھے کمک آنے کی کوئی امید نہیں، نہ میں کمک کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ پہلے ایک پھر کئی آوازیں بلند ہوئیں، ہم لڑیں گے سالار محترم، ہمیں بزدل اور بے غیرت نہ کہہ سالار، آزما کے دیکھ باتوں میں وقت ضائع نہ کر، ہم ایک دن میں محاصرہ توڑ دیں گے۔ سالار منیاس نے کہا، ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، ہم دشمن کو قلعے سے دور راستے میں روکیں گے، میں تم سے آگے ہوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرأت مند سالار تھا جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا اور سپاہی اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے اتنی جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا۔ وہ سالار تھا، جب اسے خبر ملتی تھی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کی وجوہات پر غور کرتا تھا۔ اسے خالد کے متعلق بتایا گیا کہ اس جنگی چالوں کو قبل از وقت سمجھ
ہی نہیں سکتا اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے۔ منیاس نے کہا تھا وہ کوئی جن بوت تو نہیں، اس سے شکست کھانے والوں نے اسے مافوق الفطرت بنا دیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، شکست کھانے والے اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ میں ہرکل کو خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گا۔ رومی سالار منیاس کی قیادت میں کنسرین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کا انداز جوشیلا اور جارحانہ تھا اور رفتار تیز تھی۔ ادھر خالد کے 4000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے، وہ عام کوچ کی ترتیب میں تھے۔ انہوں نے کنسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ کنسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور خالد کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک کثیر تعداد لشکر آ رہا ہے۔ خالد نے للکار کر کہا، خدا کی قسم میں امین الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امین الامت ابو عبیدہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد کو انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد کی سرکش طبیعت انتظار پر آمادہ نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت سرعت سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کو توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے، مثلاً ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا، لیکن مسلمان سوار رکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہیں سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گر محافظوں کا حصار تھا جو خاصا مضبوط تھا۔ چند ایک مسلمان سوار اس حصار پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں نے بڑا ہی سخت مقابلہ کیا۔ رومیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ انہیں اپنے سالار منیاس کے ساتھ دلی محبت تھی، اس لیے وہ جم کر لڑے اور بڑی اچھی ترتیب میں تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، لیکن ان کا ہر حملہ یوں بیکار جاتا جیسے ہوا میں گونسا مارا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ایسے سواروں کے ساتھ تھا جو جم کر نہیں لڑتے تھے، ان کا انداز کچھ اور تھا۔ حملے رومی کر رہے تھے اور نقصان بھی انہی کا ہو رہا تھا۔ خالد خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، انہیں اپنے سواروں کو چالیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، ایسی ضرورت منیاس کو تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ترتیب بکھر رہی ہے۔ اس نے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اپنی فوج کو دیکھ کر کوئی چال چل سکتا، مگر مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ سالار مارا جاتا اور پرچم گر پڑتا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی اور پسپائی شروع ہو جاتی، اسی لیے سپہ سالار کی موت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن منیاس مارا گیا تو محافظوں نے اعلان کر دیا کہ سالار منیاس مارا گیا ہے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ رومیوں میں بگدڑ مچ جائے گی، لیکن رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور پر طریقے سے لڑانے والا مارا گیا تھا۔ اب وہ غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ خالد نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کو نئی ہدایات دیں۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو۔
ہو، اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی رومی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حاضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور خالد سے ملے۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ہم بھی عیسائی ہیں لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے نہ اب ایسا کچھ ارادہ ہے۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ خالد نے کہا، جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔ نہ تم پر جزیہ واجب ہے نہ ہم تمہیں اسلام قبول کر لینے کو کہتے ہیں۔ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ابھی ابو عبیدہ کے دستے نہیں پہنچے تھے، انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا۔ خالد نے وہاں انتظار نہ کیا کیونکہ انہیں کنسرین کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے شہر کی دیوار پر آ کر تیر اندازی شروع کر دی۔ خالد کو اندازہ تھا کہ اندر فوج اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی تو خالد ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے ایک ایلیچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا، اے رومیوں، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں ہوتے تو ہمارا اللہ ہمیں تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھولے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مرا پڑا ہے اور جو فوج وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک بھی سپاہی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیہ کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئیں، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ کنسرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال و اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد کنسرین کو پوری طرح لے چکے تھے اس وقت ابو عبیدہ پہنچے اور خالد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ابو سلیمان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ نے اسی روز مدینہ خلیفۃ المسلمین کو پیغام بھیجا جس میں انہوں نے خالد کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھیں۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ سلطنت روم کے تابوت میں ایک اور کیل گاڑ دی گئی تھی۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے پیغام پڑھ کر کہا تھا، اللہ نے خالد کو سپاہیگیری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھے۔ کنسرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا اس کا نام یوکنہ تھا۔ وہ بھی تجربہ کار سالار تھا جس نے بے شمار لڑائیاں لڑی تھیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔ ابو عبیدہ اور خالد حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوکنہ کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جب سنتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جوشیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے تھے۔ یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوکنہ نے بھی یہی کیا۔ وہ حلب سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہر اول میں اب بھی خالد اپنے
سواروں کے ساتھ تھے۔ یوکنہ نے اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہر اول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یوکنہ کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع ہو گئی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد نے ویسے ہی کیا۔ اطلاع ملتے ہی کہ آگے رومی لشکر آ رہا ہے، اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد کا یہ جارحانہ انداز یوکنہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس معرکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ یوکنہ کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔